قیام پاکستان کے بعد جمہوری عمل بہت تاخیر سے شروع ہوا، جس کے باعث انتخابی عمل بری طرح سے متاثر ہوتا رہا۔ انتخابی عمل کی ناپائیداری کے باعث لوگ حق فیصلہ سازی کو استعمال نہیں کرتے اور ساتھ ہی ماضی کے تلخ تجربات کی بنا پہ ووٹ کی اہمیت کو فراموش کر بیٹھے ہیں۔ میڈیوکر طبقہ جو ہے وہ سمجھ رہا ہے کہ اب ووٹ دینے کا کیا فائدہ جب آنا ہی انہی لوگوں نے، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کا ووٹ ڈفرنس پیدا نہیں کرا سوسائٹی، اس لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں ووٹ دیں۔ یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ جمہوریت کا حقیقی ثمر پاکستان کی نصف سے زائد آبادی یعنی خواتین تک نہیں پہنچ سکا، اور خواتین جو کہ ملک کی ترقی میں اپنا کردار ادا کر سکتی تھیں محروم رہیں۔ ایران ہے وہاں عورتوں کی پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے، افغانستان ہے بہت کم ہے، انڈیا میں پارٹیسپیشن بہت زیادہ ہے۔ آج جو ترقی نہیں کر رہا ہے اس کی بیسک ریزن یہ ہے کہ ہم نے عورتوں کے بارے میں ہماری جو رائے ہے وہ انتہائی منفی ہے۔ پاکستان کے بڑے شہروں کی خواتین کو تو کسی حد تک انتخابی عمل اور جمہوری کردار ادا کرنے کے مواقع ملے، لیکن چھوٹے شہروں اور دیہی آبادی کی خواتین اس عمل میں اپنا وہ کردار ادا نہ کر سکیں جس کی معاشرے کو ضرورت تھی۔ خاص طور سے بلوچستان سے تعلق رکھنے والی خواتین اس دوڑ میں سب سے پیچھے رہ گئیں۔ ہماری عورتیں نوشکی، خاران، پنجگور، تربت، آپ کہیں بھی جائیں، آج بھی ہماری عورت 5 کلومیٹر دور سے لکڑیاں لاتی ہے، پھر پانی ایک مشکیزہ سر پہ اٹھاتی ہے، پھر اس کے بعد وہ کھانا پکاتی ہے، شوہر کو دیتی ہے، بچوں کو دیتی ہے، بچتا ہے تو خود کھا لیتی ہے۔ یہ صورتحال ہے 21ویں صدی کی ہمارے بلوچستان کی۔ اس صورتحال کی دو بنیادی وجوہات نظر آتی ہیں۔ قبائلی طرز معاشرت جہاں انتخابی عمل میں خواتین کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے، تعلیمی پسماندگی و انتخابی عمل سے عدم آگہی۔ دیہی علاقوں میں جو ان پڑھ خواتین ہیں ان کو اس رائے دہی کے اہمیت سے آگاہی کے مہم میں شامل کریں اور ان کو ساتھ لے کر چلیں تاکہ آنے والے انتخابات میں وہ اچھے اور باکردار لیڈرشپ کو حکومت میں لانے میں مددگار ثابت ہو سکیں۔ اس ضرورت کے پیش نظر بلوچستان کی صف اول کی نجی فلاحی تنظیم ترقی فاؤنڈیشن، جو کہ سندھ اور خیبر پختونخوا کے بھی کئی اضلاع میں مختلف پروجیکٹس پر کام کر رہی ہے، بلوچستان میں خواتین کی تربیت، سیاسی و انتخابی شعور کو بیدار کرنے، خواتین کی ترقی اور فلاح و بہبود کے لیے انقلابی اقدامات کا آغاز کیا۔ یہ ایک کمپریہنسو پروگرام جس میں خصوصاً ووٹ کا حق، ووٹ کی طاقت کے بارے میں ان کو احساس دلانا، ان کو اپنے آئینی اور قانونی جو حق ہے اس کا احساس دلانا، تاکہ وہ آئندہ آنے والی جو حکومتیں بن رہی ہیں یا ایسے ادارے جن میں ان کی نمائندگی ہے تو وہ اپنے جمہوری حق کو پہچان سکیں اور اس کا صحیح طریقے سے استعمال کر سکیں۔ یہی وہ مقصد تھا جس کی وجہ سے اس پروگرام کو لانچ کیا گیا۔ ووٹر ایجوکیشن کے اس پروجیکٹ کے لیے فاؤنڈیشن فار دی فیوچر کے تعاون سے ویمن امپاورمنٹ تھرو ڈیموکریٹک اپرچونٹیز کے نام سے ایک پروجیکٹ ترتیب دیا گیا، جو کہ بلوچستان کے 2 ڈسٹرکٹس کوئٹہ اور لورالائی میں شروع کیا گیا۔ یہ خیال کچھ اس طرح سے آیا کہ اٹس ناٹ اباؤٹ فیمیلز، کہ ہمیں فیمیلز ایز اے جینڈر ہم اس میں سپورٹ کرنا چاہ رہے تھے، بٹ اٹس لائک ہاف آف دا پاپولیشن وچ از now 56% of the total population، اور 56% of population بیٹھی ہوئی ہے آرام سے اپنے گھروں میں۔
اگر آپ 50% عورتوں کو نکالیں، 20% بچوں کو نکالیں، 10% بوڑھوں کو نکالیں، آپ کے پاس جو وائبل سیگمنٹ ہوگا وہ 20%. اب 20% لوگوں کے کام کرنے سے اس میں بھی آدھا بے روزگار ہیں. کسی بھی معاشرتی، سماجی اور معاشی عمل میں وہ اگر حصہ دار نہیں ہے تو وہ سوسائٹیاں کیسے ترقی کریں گے؟ خواتین مختلف اداروں میں نظر تو آ رہی ہیں لیکن ان کو اب بھی آگاہی نہیں ہے. تو جب وہ نمائندہ خواتین کو اپنے حقوق کے بارے میں آگاہی نہیں ہے تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ جو نیچے گاؤں کی سطح پر خواتین بیٹھی ہوئی ہیں تو ان کی اویئرنیس کا کیا حال ہوگا. الیکشن میں تو کھڑی ہو گئی تھی لیکن مجھے الیکشن کے بارے میں اتنا نہیں پتا تھا کہ میں الیکشن ہے کیا چیز. بس میں ایک یہ تھا کہ میں الیکشن میں کھڑی ہوگی، میرا کوئی نام ہو گیا، یہ نہیں پتا تھا میرا کام کیا ہے. اس صورتحال کو دیکھتے ہوئے ایک ایجوکیشنل مینول ترتیب دیا گیا اور 10 مشاغ ٹرینرز کو اپنے ایجوکیشنل مینول کے مطابق مزید تربیت فراہم کی گئی. سب سے پہلے ہماری ایلڈرز میٹنگ ہوئی، ان کو ہم نے اپنا موٹیو بیان کیا. اس کے بعد ہمارا سوشل موبلائزیشن کا فیز آیا. 3rd فیز ہمارا سینسٹائزیشن کا ہوا اور 4تھا جو ہمارا تھا وہ تھا گروپ فارمیشن. بعد ازاں ان ٹرینرز کی وساطت سے کوئٹہ اور لورالائی کی 1000 منتخب خواتین کو انتخابی اور سیاسی عمل کے لیے متحرک کیا گیا. یہ پروجیکٹ ایسا تھا کہ ہم اس میں خواتین کو کسی بھی طرح کی کوئی بھی چیز فراہم نہیں کر رہے تھے، کسی چیز کی ڈیلیوری نہیں تھی. تو ہم لوگوں سے سب سے پہلے سٹیپ میں جب ہم گئے تھے تو لوگ ہم سے یہی کوشچن کرتے تھے کہ آپ اس میں ہمیں دو گے کیا، خالی باتوں سے آپ لوگوں کے کام چلیں گے. شناختی کارڈ، آئی ڈی کارڈ اس کے پاس ہونا ضروری ہے. آئی ڈی کارڈ نہیں ہوگا تو آپ کا ووٹ اندراج نہیں ہوگا. بہت ساری خواتین ایسی تھی جن کے NIC ہی نہیں بنے ہوئے تھے اب تک بھی. وہ یہی کہتے تھے کہ خواتین کا NIC بنانا کوئی اتنا ضروری نہیں ہے. اور کچھ جگہوں پہ یہی تھا کہ خواتین کا ووٹ سے کیا تعلق ہے، خواتین ووٹ کیوں ڈالنے جائیں گی، خواتین کا ووٹ ڈالنا جائز ہی نہیں ہے، ان کے کیا جمہوری حقوق ہوتے ہیں اور خواتین کو کیا پتا کہ اچھے رہنما کیسے ہوتے ہیں، یہ کیسے سلیکٹ کر سکتی ہیں. لورالائی کی عورتوں کو بہت زیادہ باہر نکلنے کی اجازت نہیں ہے. بہت کم پیمانے پہ شروع میں جب وہ ہوا بھی تھا تو ان کو اگر اجازت تھی تو اتنے تک کہ وہ اسکولس تک چلی جائیں، گورنمنٹ جاب کر لیں. ایون ان کو پرائیویٹ اسکولز میں بھی جاب کرنے کی اجازت نہیں تھی. تو جاب کا تو ایک کنسیپٹ بہت دیر بعد اور بہت مشکل سے لوگوں کے ذہن میں کلیئر ہوا تھا. بلوچستان کی خواتین ان کو تعلیم کے زیادہ مسائل ہوتے ہیں، بچوں کی پرورش کے لیے مسائل ہوتے ہیں اور ووٹ ڈالنے کی اس میں بھی کچھ مسائل ہوتے ہیں. ووٹر ایجوکیشن میں ان کا کچھ اویئرنیس بھی نہیں. ووٹنگ کی بالکل بھی ہمیں آگاہی نہیں تھی. اگر ہم ووٹ ڈالتے بھی تھے تو ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ ہم کیوں ڈال رہے ہیں، کس کے لیے ڈال رہے ہیں. ہمیں بس اتنا پتہ ہوتا تھا کہ ہم نے فلاں نشان پہ ٹھپا لگانا ہے اور کبھی کبھی وہ ٹھپا بھی جو ہم لگاتے تھے وہ اکثر گراف سے باہر ہو جاتا تھا اور ہمارا ووٹ ضائع ہو جاتا تھا. میں نے کمیونٹی میں یہ چیز جو ہے نا تعریف کروائی کہ نہیں، آپ نے ووٹ کاسٹ کرنا ہے، جعلی ووٹ نہیں ڈالنا ہے، اپنے شناختی کارڈ بنوانے ہیں آپ نے، اور آپ نے اپنا ووٹ کسی کو نہیں دینا ہے، خود اس کو کاسٹ کرنا ہے. اس بارے میں ابھی ہمارا ایک وزٹ ہوا الیکشن کمیشن آفس میں، تو میں نے بھی ان سے یہی کہا تھا کہ اس کا کوئی صحیح انتظام کیا جائے کہ جعلی ووٹ نہ ڈلیں، جس کا حق ہے اس کو صحیح حق ملے نا. اپنی کوئی ذاتی رائے نہیں تھی کہ ہم نے کیا کرنا ہے اور رہنماؤں کا چناؤ کیسے کرنا ہے. اس سے یہ بہتری آئی ہے کہ ان کو پتہ چل گیا کہ ان کو اس بات کی اجازت ہے کہ وہ اپنی مرضی سے رہنما کا انتخاب کر سکتے ہیں اور ان کو ووٹ دے سکتے ہیں. آنے والے انتخابات ہوں گے تو ہم زیادہ کوشش کریں گے کہ ہمارے کمیونٹی سے کوئی اٹھے اور ہم اسے ہی ووٹ دیں اور اسے ہی ووٹ دے کر کامیاب کرے تاکہ ہم اس سے کہہ سکیں کہ ہمیں سیکیورٹی پرووائڈ کرے، ہمارے روزگار کو بہتر بنائے، ہمارے لیے کاروبار کے مواقع فراہم کرے. اگر وہ اپنے ووٹ کا صحیح استعمال نہیں کریں گے تو وہ پھر گلہ بھی نہ کریں کہ آپ صحیح لوگ اسمبلیز میں نہیں آئے. پہلے ہمیں محاسبے کے بارے میں علم نہیں تھا کہ جو لوگ جیتتے ہیں ہمارے ووٹ سے، جو ان کو پیسہ ملتا ہے وہ وہاں کہاں لگاتے. اب ہمیں معلوم چلا ہے کہ ان کے پاس ہمارے فنڈ آتے ہیں تو ہم ان سے بھی پوچھنا چاہتے ہیں کہ یہ پیسہ کہاں جاتا ہے، آپ ہمیں اس پیسے کا بتائیں کہ آپ نے ہمارے فنڈ کہاں پہ استعمال کیے ہیں. ابھی تو ہم لوگ جا کے پیچھا کرتے ہیں، ان سے بات کرتے ہیں کہ کیوں ہم لوگوں نے آپ کو قیمتی وقت دیا، ووٹ دیا، آپ ہمارے ووٹ کی وجہ سے جیتے ہو، تو ہمیں آپ
ہمارے مسئلے مسائل حل کریں. ہماری ابھی سیوری لائنیں ٹھیک ہوئی ہیں, ابھی ٹپ ٹائل لگائی ہے بستی میں, بہت سے کام ہوئے ہیں. دوران تربیت 100 بہترین صلاحیت رکھنے والی خواتین کا انتخاب کیا گیا اور ان کی جمہوری قائدانہ صلاحیتوں کو ابھارنے میں مدد فراہم کی گئی. وہ ہے ریکارڈ رکھنا. آپ لوگ بتا سکتے ہو کہ ریکارڈ ہے کیا؟ کام کرنے کے لیے سب سے پہلی چیز جو ضروری ہے وہ کس لیڈرشپ کی جو ٹریننگ ہے میرے خیال میں جس طرح سے میں نے لی ہے اور اس کے لینے کے بعد مجھ میں جو مثبت پازیٹیو تبدیلیاں آئی ہیں, میرا تو یہ خیال ہے کہ ایک استاد اگر تربیت کے بغیر بچوں کو پڑھانے کے لیے جاتا ہے تو وہ اپنی معلومات جو اس کی نالج اس کے پاس ہے وہ اس کو بہت بہتر طریقے سے بچوں تک ٹرانسفر نہیں کر سکتا. جب اس کو تربیت دے دی جاتی ہے تو ایک بہترین استاد بن سکتا ہے. تو اسی طرح سے ہے بالکل ہر کام کا, اگر کوئی بندہ ٹریننگ لے کر کسی کام میں کسی میدان میں اترتا ہے تو وہ بہت بہترین طریقے سے اس کام کو انجام دے سکتا ہے. آزادی کا حق, مختاری کا حق, اپنے فیصلے دینے کا حق, اچھا یہ تو آپ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے. یہ ہر عورت کی ہماری اپنے آپ کو کارنر نہیں کرنا, ایک سائڈ پہ نہیں ہونا کہ ہم لوگ کے ساتھ یہ ظلم ہوا ہے یا ہم نے اس کے لیے آواز. بہت زیادہ ایسی خواتین تھیں جو بہت کچھ جانتی تھیں, ان میں نالج تھی, لیکن ان کو ایک کارنر کر دیا گیا تھا, ان کو موقع نہیں ملا. ہم نے ان کو ایک پلیٹ فارم مہیا کیا ہے کہ وہ یہاں پر آئیں اور اپنے جو ویوز ہیں, اپنی جو نالج ہے, اپنا ٹیلنٹ ہے وہ یہاں پر شو کریں. اس بات پہ ڈیم شیور ہوں کہ وہ جو ہے اچھے لیڈر بن سکتے ہیں. ان میں صلاحیتیں تھیں لیکن ان کو اجاگر کرنا چاہیے, تو ان کو صرف ایک پش کی ضرورت تھی کہ وہ آپ ان کو تھوڑا سا موٹیویٹ کریں تو آگے آ سکتی ہیں. ضرور الیکشن میں حصہ لوں گی, تو ہار جیت تو اللہ کے ہاتھ میں ہے, اور اپنے خواتین کے لیے ان کے حقوق کے بارے میں کام کروں گی تاکہ وہ آگے بڑھ سکے. اور میں نے جو میرے محلے کی جنہوں نے میرا ساتھ دیا, مجھ پہ اعتماد کرتی ہیں, تو ان کو میں ضرور ان کو بھی آگے لاؤں گی. میں نے ایک چھوٹا سا ادارہ کھلا ہوا ہے NGOs کے تھرو. اس ٹائم پہ 40 صبح سلائی کڑھائی والی ہے, 40 شام میں. اس کے علاوہ بیوٹیشن کا کورس بھی چل رہا ہے اس میں, اور کمپیوٹر کا بھی. ان منتخب خواتین کو NGOs کے ساتھ کام کرنے کے مواقع فراہم کیے گئے اور ساتھ ہی انہیں NGOs چلانے کے لیے مالی معاونت حاصل کرنے کی تربیت بھی فراہم کی گئی. 3 آرگنائزیشنز ہم نے کوئٹہ کی بنائی اور 2 آرگنائزیشن ہم نے لورالائی کی بنائی. بستی پنچایت کا ایک کرسچن کمیونٹی, ان کا جو آرگنائزیشن تھی وہ نجات فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے آرگنائز کروائی. نواں قلعے کی سبا فاؤنڈیشن کے نام سے ہم نے آرگنائز کروائی, اور فوز رائٹ سینٹر کے نام سے ہزارہ کمیونٹی کی ایک آرگنائزیشن ہم نے یہاں پر سوسائٹی ایکٹ کے تحت ہم نے ان کو رجسٹرڈ کروایا. 2 ہم نے لورالائے میں رجسٹرڈ کروائے, ان کا ایک جو ہے وومن فاؤنڈیشن اور دوسرا جو ہے نوید السحر. کمیونٹی کے گروپس اتنے سیلف موٹیویٹڈ ہو چکے تھے کہ ناؤ دے آر ریڈی, اور وی ہیو آلریڈی رجسٹرڈ them with the district authorities so they can get the real empowerment. We really want to give them something جس کے ساتھ وہ فیوچر میں خود ہی کام کر سکتی ہیں اپنی فلاح کے لیے, اپنی بہتری کے لیے. کاروبار کرنے کے طریقے بتائے کہ آپ کیسے کاروبار کر سکتی ہیں. عورتیں ہم لوگوں نے ادارہ کھولا ہے, ہم لوگ اس میں کام کر رہی ہیں, اور ہماری مطلب آپس میں بھی میٹنگ نہیں کرتی تھی اتنی عورتیں, ابھی ہمیں عادت پڑ گئی ہے. ووٹر ایجوکیشن جو ہے یہ سیمینار جو کرا رہے ہیں, اس سے لوگوں کو ہم سب کو فائدہ ہے. تو اس میں بڑے بڑے سیاستدان بھی آتے ہیں, عام شہری بھی آتے ہیں, عورتیں بھی آتی ہیں, مرد بھی آتے ہیں, تو ایک دوسرے سے بات کرنے کا موقع بھی مل جاتا ہے اور ان کے فائدے وہ بھی پتہ لگ جاتا ہے. بہت اچھا کہ آپ اس طرح کے ورکشاپ اور سیمینارز کراتے رہیں تاکہ لوگوں میں یہ اویئرنیس آئے اور لوگ آ کے اس میں اپنی پارٹیسپیشن کرتے رہیں اور اپنی ویوز دیتے رہیں تاکہ لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ ہم اس الیکشن کو کیسے صاف اور شفاف بنا سکتے ہیں. آج بھی اگر ہم اپنے لوگوں کو نہیں بتائیں گے سچ کیا ہے غلط کیا ہے تو پھر کب بتائیں گے؟ کوئی آسمان سے فرشتے تو آ کے نہیں بتائیں گے. یہ ہمارا فرض بنتا ہے ہم اپنے لوگوں کو بتائیں. بلوچستان میں اس دن ہمارے لیے ایک انتہائی اچھا دن ہوگا جب یہاں پہ عورتیں امپاور ہوں گی. جو یہاں عورتیں لیڈ کریں گی تب یہ معاشرہ جا کے ایک صحیح انسانی اقدار پر مبنی ایک معاشرہ ہم کہلا سکیں گے. اس جدوجہد کو قابل تحسین سمجھتا ہوں کہ اس نے بلوچستان کے ان مخصوص حالات میں جہاں پر لوگوں کا گھروں سے باہر نکلنا ہی مشکل لگتا ہے تو ان کو ایک سینٹر تک لانا اور ان کو تربیت دینا اور ان کو آگاہی کی مہم میں شامل کرنا
بہت بڑا کریڈٹ ہے جو ترقی فاؤنڈیشن کو جاتی ہے. ترقی فاؤنڈیشن بلوچستان کے مخصوص معاشرتی پس منظر میں کیے جانے والے کاموں پر ناز کرنے میں حق بجانب ہے اور اس سلسلے میں مزید کام کرنے کے لیے پرعزم بھی. آئیے اور ہمارا ساتھ دیجیے تاکہ ہم موجودہ اور آنے والی نسلوں کا مستقبل روشن اور تابناک بنا سکیں.